کہ اسی خالق کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ اسی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی لیے شکر کیا جائے۔ شکر بھی جو ہم ادا کرتے ہیں، ہم نے تو شکر کا بھی ایک فلسفہ جو ہے وہ فقط یہی سمجھ رکھا ہے نا کہ روٹی کھائی ڈکا رہا ہے تو شکر الحمدللہ کہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ شکر ہے۔ ہاتھ اس کی نعمت ہے، ہاتھ کے ساتھ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس آنکھ کے ساتھ یہ نظر وہاں پڑے جہاں پہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ اور پاؤں ہے تو ہرگز ہرگز بے حیائی کی طرف یہ قدم تمہارے اٹھ کے نہ جائیں۔ یہ جو ہے یہ پاؤں کا شکر ہے۔ ہر نعمت کا یعنی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارا جائے اور اس نعمت کے ساتھ اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جب نافرمانی کریں گے تو اس کی ناشکری میں آ جائے گی۔ تو اسی لیے انسان رب کی دھرتی پہ رہے اور پھر اسی کی نافرمانی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ نے یہ بزرگوں کے کتنے اچھے انداز ہوتے ہیں، احسن طریقے سے یہ بزرگوں کے اس طرح کے انداز ہوتے ہیں، اور اپنے ہی طریقے سے وہ بزرگ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، اگر تم نے اس کی نافرمانی کرنی ہے اس کی زمین سے نکل جاؤ، اور اگر اس کی نافرمانی کرنی ہے تو اس کا دیا ہوا رزق چھوڑ دو، اور یا پھر جب تمہاری موت آنے لگے ملک الموت سے کہنا ذرا ٹھہر جاؤ میں پہلے توبہ طائب کر لوں۔ انہوں نے کہا جی موت تو اچانک آ جائے گی۔ اب ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھانے کا بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ تمہیں اس انداز کے ساتھ دوسروں کے سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص عنایت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے امت محمدیہ پر۔ یہ اتنا کرم ہے کہ پچھلی امتوں کو اگر دیکھا جائے اور اس امت محمدیہ کا تقابل کیا جائے تو اللہ نے ہمارے لیے جو توبہ کرنا کس قدر آسان بنایا ہے، اس کا اندازہ آپ یہ دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے لیے ان کے لیے حکم یہ ہوا تھا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، تب تمہیں معافی ملے گی۔ تو ایک دن میں 70,000 لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں۔ یہ ان کی تب یعنی ان کی مغفرت کے لیے شرط تھی اپنے آپ کو قتل کر دو۔ ظاہر ہے وہ جانتے تھے چلو دنیا میں تو یہ سزا ہم بھگت ہی لیں گے لیکن آخرت کے عذاب سے کم از کم بچ جائیں گے۔ ان لوگوں کو فکر ہوا کرتی تھی، آج ہمارے اندر سے وہ فکر غائب ہو گئی ہے، وہ سوچ ختم